آدم علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی؟ حوا علیہ السلام کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی؟ جس پھل سے منع کیا گیا تھا وہ پہلے کس نے کھایا تھا؟ جنت سے نکلنے کے بعد آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا لباس کیسا تھا؟ جب زمین پر بھیجا گیا تو کس علاقے میں اترے؟ جی ہاں، آج ہم اس ویڈیو میں یہ سب جاننے کی کوشش کریں گے اور نہایت ہی آسان لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ آتے ہیں پہلے سوال کی طرف۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی؟ یہ تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہر مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر انسان جانتا ہے کہ انسان کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خود ہاتھوں سے مٹی سے بنایا اور اس میں روح پھونکی۔ اس طرح آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ دوسرا سوال، حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی؟ اس میں بہت ساری روایات ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب جنت میں بھیجا گیا تو آدم علیہ السلام اکیلے اداس رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اداسی کو دیکھ کر حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں پسلی سے پیدا کیا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے خواب میں آئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کون ہو تم؟ تو اس نے کہا حوا علیہ السلام ہوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خواب کے بدلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا ان کی دائیں پسلی سے۔ آتے ہیں اب تیسرے سوال کی طرف۔ جس پھل سے منع کیا گیا تھا وہ پہلے کس نے کھایا تھا؟ تو جس پھل سے منع کیا گیا تھا اس کو پہلے حوا علیہ السلام نے کھایا اور حضرت حوا نے ترغیب دی حضرت آدم علیہ السلام کو، پھر انہوں نے پھل کھایا تھا۔ چوتھے سوال کی طرف آتے ہیں۔ جنت سے نکلنے کے بعد آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا لباس کیسا تھا؟ اس میں کافی سارے اختلافات ہیں۔ کچھ کے نزدیک آدم و حوا علیہ السلام کا لباس فطری تھا جس طرح اب ہے کپڑے وغیرہ، لیکن کچھ علماء کے نزدیک ان کی شرمگاہیں زیتون کے پتوں سے ڈھکی ہوئی تھی، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ ان کی شرمگاہوں کے لیے حجاب جو تھا وہ نور تھا۔ لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو صحیح کہا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح اب ہمارے ناخن ہیں اسی طرح ان کی شرمگاہوں پر ایسا ایک حجاب تھا، یہ اب چھوٹے ہمارے رہ گئے ہیں، اس طرح ان کی شرمگاہوں پر جو حجاب تھا وہ ایسی ہی صورت میں تھا۔ اب آتے ہیں اپنے پانچویں سوال کی طرف۔ جب زمین پر بھیجا گیا تو کس علاقے میں اترے؟ تو اس میں بھی کافی سارے اختلافات ہیں۔ پہلا تو یہ جان لیجئے کہ حوا علیہ السلام کہتے ہیں کہ حوا علیہ السلام جدہ میں اتری اور آدم علیہ السلام ہند میں اترے۔ کچھ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام صفا کی پہاڑی پر اور حوا علیہ السلام مروہ کی پہاڑی پر اترے، اور کچھ روایات میں ہے کہ آدم علیہ السلام حجر اسود کے ساتھ اسی جگہ پر اترے جہاں پر آج حجر اسود موجود ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو ہند کی طرف بھیج دیا گیا۔ امید کرتا ہوں کہ 5 سوالوں کے جوابات آپ کو مل چکے ہوں گے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔